دراصل چترال سے کاپرسان آتے ہوئے پہلے روز ہی فطرت اور کرسٹی میں باہمی دلچسپی کی ایک بات نکل آئی تھی۔ فطرت نے اسے بتایا تھا کہ وہ فنون لطیفہ میں دلچسپی رکھتا ہے اور پینٹنگز کو اپنا کیریئر بنانا چاہتا ہے۔ فی الحال گریجویشن کا امتحان دیا ہے، اگر پاس ہو گیا تو فائن آرٹس میں پوسٹ گریجویشن کرنا چاہتا ہے۔ کرسٹی نے اسے اپنے متعلق صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ میلان میں ایک آرٹ ڈیلر کی دکان میں فرنٹ ڈیسک پر کام کرتی ہے۔ فطرت اس فن پاروں کی سیلز گرل سمجھا، لیکن کرسٹی کو سیلز گرل یا گرل کہنا زیادتی تھی کیونکہ وہ خاصی پکی عمر کی عورت تھی، ہوگی کوئی 35-40 سال کی۔ اس کا جسم چھریرا اور اس کے نقش پتلے تھے، مگر اس کے ہونٹ تو سیب کی کاشکی سے بھی باریک تھے۔ اس کے چہرے کی جلد پتلی مگر ملائم تھی۔ باتیں کرتے ہوئے اس کی گردن کے سامنے والی ہڈیاں بہت نمایاں ہو جاتی تھیں۔ پہلے تو ان کی باتوں کا موضوع ان کا اپنا اپنا ملک اور وہاں کے رسم و رواج رہے، لیکن بالآخر فطرت نے گفتگو گھما پھرا کر کرسٹی پر مرکوز کر دی، کیونکہ وہ میلان سے زیادہ کرسٹی میں دلچسپی رکھتا تھا اور اس کے متعلق مزید جاننا چاہتا تھا۔ چلتے چلتے تھک گئے تو ایک چشمے کے پاس گھنے درختوں کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے جوتے اتار کر الگ رکھ دیے اور ٹھنڈے پانی سے اپنے پاؤں تازہ کرنے لگے۔ صبح ہلکی سی خنکی کی وجہ سے کرسٹی نے جو پتلا سویٹر پہن رکھا تھا اسے اب بھاری محسوس ہونے لگا تھا۔ اس نے اتار کر اسے پتھر پر رکھ دیا۔ کرسٹی، کیا آپ مجھے اپنے متعلق کچھ اور نہیں بتا سکتی؟ اپنے ماضی، اپنے بچپن اور جوانی کے متعلق؟ بتا تو سکتی ہوں، لیکن تم یہ سب کچھ سن کر مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ شاید تم واپس کیمپ تک میرا ساتھ دینا بھی پسند نہ کرو۔ نہیں، تم فکر نہ کرو، تم بتاؤ تو صحیح، مجھے تم میں دلچسپی ہے، میں تمہارے متعلق اور جاننا چاہتا ہوں۔ اور کرسٹی نے کہا، جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ میرا ملک اٹلی ہے۔ میں اٹلی کے شہر نیپلز میں پیدا ہوئی۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران میں اپنے ماں باپ اور 2 بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی۔ میرے دونوں بھائی عمر میں مجھ سے بڑے تھے، ایک 14 سال کا اور دوسرا 16 سال کا۔ میں اس وقت 11 برس کی تھی۔ میرا باپ ایک فیکٹری میں ملازم تھا اور میری ماں گھر کا کام کاج کرتی تھی۔ پہلے وہ بھی کہیں ملازمت کرتی تھی، لیکن میری پیدائش کے بعد اس نے باہر کا کام چھوڑ کر گھر کا کام سنبھال لیا تھا۔ ہم اٹلی کے دوسرے متوسط گھرانوں کی طرح ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ بھائیوں کا ارادہ تھا کہ وہ سیکنڈری لیول کے بعد کالج جوائن کریں گے اور میرے دل میں نرس بننے کا شوق تھا۔ میں نے اس عمر میں جتنی کتابیں پڑھی تھیں، ان میں نرس کا کردار مجھے بہت پسند آیا تھا۔ بیماروں اور زخمیوں کی خدمت کرنے والی، دوسروں کے دکھ درد بانٹنے والی، اوروں کے دکھ درد کم کر کے خوشی محسوس کرنے والی۔ میں نے اپنی اس آرزو کا ذکر کئی بار اپنی ماں سے بھی کیا، وہ ہمیشہ میری سوچ کی تائید کرتی تھی۔ پھر جنگ شروع ہو گئی، گریٹ وار، جنگ عظیم۔ وہ تو آپ کے شہر سے بہت دور تھی۔ ہاں، شروع میں شہر کے شعلے ہمارے شہر سے بہت دور تھے۔ ہم صرف اخباروں میں پڑھتے تھے اور ریڈیو پر سنتے تھے کہ ہٹلر کی فوجیں مشرق کی طرف پھیل رہی ہیں، انہیں فتح پر فتح حاصل ہو رہی ہے، اتحادیوں کو شکست ہو رہی ہے اور وہ ہر جگہ پسپا ہو رہے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا، جو کبھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ آخری جملہ کہہ کر کرسٹی پہاڑوں کی چوٹیوں کی طرف دیکھنے لگی۔ فطرت نے غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، وہ پیلا پڑ چکا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ فطرت نے جذباتی انداز میں کرسٹی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا، کیوں، کیا ہوا؟ کرسٹی ڈیئر، کرسٹی، آر یو آل رائٹ؟ کرسٹی نے اپنے آپ پر قابو پایا اور فطرت کے اصرار پر بقیہ کہانی سناتے ہوئے کہا، ہمارے گھر سے پہاڑ اسی طرح دکھائی دیتے تھے جیسے یہ پہاڑ نظر آ رہے ہیں۔ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر خوبصورت پہاڑوں کا نظارہ کرتے تھے، پہاڑوں کے سلسلوں کے بیچوں بیچ تیرتے ہوئے بادلوں کو دیکھ کر لطف لیتے تھے۔ پھر ایک دن انہی پہاڑوں سے گزرنے والی سڑک پر نازی آرمی کے ٹینک، ٹرک اور آرمی اتر آئی۔ وہ آگے بڑھے اور ہمارے شہر پر چھا گئے، کئی شہروں پر قبضہ کر لیا انہوں نے۔ میری سمجھ میں کچھ نہ آیا، انہوں نے شہر میں ڈیرا ڈال کر اس کے چپے چپے کو کھنگالنا شروع کیا۔ انہیں جہاں جہاں دشمن کی ہمدردیاں یا ان کے ایجنٹوں کا شک ہوا، انہیں توپوں سے اڑا دیا۔ جس کسی نے مزاحمت کی اسے قتل کر دیا۔ اسی جنون میں وہ ہمارے گھر بھی آئے، میرے والدین کو قتل کر دیا تو ڈیوڈ کو شوٹ کر دیا۔ رچرڈ جان بچانے کے لیے بھاگ گیا، مجھے نازی فوجی اٹھا کر لے گئے۔ میں اس وقت 14 سال کی تھی، ابھی میری نسوانیت بھی نہیں جاگی تھی۔ ان درندوں نے مجھے ریپ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے میں درد سے چیختی چلاتی رہی، ان سے اپیل کرتی رہی، لیکن کسی نے بھی میری نہ سنی۔ پھر میں بے ہوش ہو گئی۔ جب تک ان وحشیوں کا ہمارے شہر پر قبضہ رہا، میں متواتر ان کی درندگی کا شکار ہوتی رہی۔
تم نے بھاگنے کی کوشش نہیں کی؟ کہاں بھاگتی، کدھر بھاگتی؟ وہاں کون تھا مجھے بچانے والا؟ ہر طرف فوجی ہی فوجی تھے، ہٹلر کے فوجی، جرمنی کے محب وطن فوج۔ انہوں نے ہمیشہ کے لیے میری نسوانیاں نچوڑ لی، ہمیشہ کے لیے۔ اب اس واقعے کو 15-20 برس ہو گئے ہیں، لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ابھی کل کا ہے، بالکل کل کا۔ یہ دردناک آپ بیتی سن کر فطرت کے تمام روحانی جذبات سرد پڑ گئے۔ اسے اپنے اندر اپنی مردانگی سلب ہوتی محسوس ہوئی۔ دونوں خاموش بیٹھے، چشمے سے ابلتے ہوئے پانی کو پتھر پر گرتے دیکھتے رہے۔ اتنے میں نواز اور مس ڈور تھی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ گئے، ان کے تعاقب میں وہاں آ پہنچے۔ نواز نے دور سے ہی کہا، فطرت، ہو گیا فارغ؟ ہاں نواز، ہو گیا فارغ، اس نے سرد آہ کے ساتھ کہا۔ ہم تو تمہیں لینے آئے ہیں، کافی دیر ہو گئی تمہیں نکلے ہوئے۔ کرسٹی کے ساتھی پریشان ہونے لگے۔ ہم نے سوچا بڑی مشکلوں سے اس آزاد فضا کے ہاتھ میم آئی ہے، پتہ نہیں سفید چمڑی سے کب تک وہ عہد غلامی کا بدلہ لیتا رہے۔ چلو چل کر بیچاری کو چھڑوا لائیں۔ وہ چاروں کیمپ میں چلے گئے۔ اگلے روز فطرت نے اپنے دوستوں سے کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ تارڑ نے کہا، جی ہاں، تمہارا مشن تو پورا ہو گیا، کرسٹی بھی چلے گئی، اب تمہیں اپنی وادی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ فطرت نے مذاق کا جواب سنجیدگی سے دیا، نہیں یار، پچھلی 3 راتوں سے متواتر مجھے ڈراؤنے خواب نظر آ رہے ہیں، خون ہی خون، زمین پر پڑی ہوئی لاشیں، خون آلود لاشیں، اور پھرو اس اطالوی چڑیل کے ساتھ سنسان وادیوں میں۔ وہ تو تمہارے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے، نواز نے فتویٰ دے دیا۔ بالآخر فطرت کی بات مانی گئی اور وہ چترال، پشاور اور راولپنڈی میں ایک رات ٹھہرتے ہوئے واپس فیصل آباد آ گئے۔ BA پاس کرنے کے بعد فطرت مزید تعلیم کے لیے فیصل آباد سے لاہور روانہ ہوا تو اس کے پاس صرف 2 اثاثے تھے، پیشہ ور آرٹسٹ بننے کا قابل شکست عزم اور 200 روپے کی رقم جو اس کی ماں نے ان ان گنت دعاؤں کے ساتھ اس کے حوالے کی تھی۔ اس کے علاوہ اس کے پاس پرنسپل صاحب کی طرف سے اپنے 2 دوستوں کے نام علیحدہ علیحدہ تعارفی خط تھے جن میں فطرت کے لیے کسی جز وقتی کام کے لیے سفارش کی گئی تھی۔ اعلیٰ مارکس کی وجہ سے فطرت کو ایم اے فائن آرٹس میں داخلہ لینے میں کوئی دقت پیش نہ آئی اور وہ فوراً پنجاب یونیورسٹی سے ملحقہ ایک ہاسٹل میں جگہ بھی مل گئی۔ ان 2 بنیادی کاموں سے فارغ ہونے کے بعد فطرت تیسرے بنیادی کام کی طرف متوجہ ہوا، یعنی لاہور میں رہنے کے لیے ذریعہ معاش۔ وہ دونوں خط جیب میں ڈال کر پرنسپل صاحب کے دوستوں کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ ان میں سے ایک بزنس مین تھا جس کی کوٹھی کا پتہ ایبٹ آباد روڈ کے حوالے سے تھا اور دوسرا لاہور کے ایک ممتاز اخبار کا ایڈیٹر تھا۔ چونکہ اخبار کا دفتر تلاش کرنا آسان تھا اس لیے فطرت پہلے وہیں گیا۔ اتفاق سے بزنس مین بھی ایڈیٹر کے پاس آیا ہوا تھا۔ غالباً وہ دونوں پرنسپل شبیر حسین شاہ کے مشترکہ دوستوں میں سے تھے اور آپس میں ملتے رہتے تھے۔ فطرت نے خط اندر بھجوایا اور خود باہر چپڑاسی کے بینچ پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے اندر بلوا لیا گیا۔ دونوں حضرات نے خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا۔ پرنسپل شبیر شاہ سے اپنے دیرینہ تعلقات کا ذکر کیا، ان کی خیریت معلوم کی اور فطرت سے پوچھا کہ وہ کون سا کام کرنا چاہے گا۔ جو مل جائے، فطرت نے جواب دیا۔ نہیں برخوردار، ایسی بات نہیں، بولو تو۔ جی دراصل مجھے معلوم نہیں کہ کون سے کام دستیاب ہیں۔ دونوں نے باری باری اسے بتانا شروع کیا۔ ایڈیٹر نے کہا، ایک کام تو ہمارے اخبار میں جونیئر سب ایڈیٹر کا ہے، 6 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہے، صبح 9 بجے سے سپیر تک، دوسری 3 بجے سے رات 9 بجے سے آخری کاپی مشین پر جانے تک۔ بزنس مین نے کہا، میری فیکٹری میں پچھلے پہر کوٹ لکھپت آ جایا کرو، دن بھر کا حساب کتاب جوڑنے پر تمہیں 100 روپیہ ماہوار مل جائے گا، اگر ٹائپ کرنا بھی سیکھ لو تو 150 روپیہ ماہوار۔ فطرت دونوں پیشکش سن کر خاموش ہو گیا۔ ایک طرف اخبار میں 6 گھنٹے کی شفٹ نبھانا مشکل تھا اور دوسری طرف لاہور سے باہر کوٹ لکھپت جانا اور واپس آنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ اسے گہری سوچ میں دیکھ کر بزنس مین بٹ نے کہا، کیوں برخوردار، ان میں سے کوئی نوکری پسند نہیں؟ فطرت خاموش رہا۔ وہ کسی نوکری کو ٹھکرا کر اپنا مستقبل خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا تھا۔ امین صاحب نے اس کی مشکل کا اندازہ کرتے ہوئے کہا، اگر کوٹ لکھپت پہنچنا تمہارے لیے مشکل ہے تو ایبٹ آباد روڈ پر میرے گھر آ جایا کرو، 2 بچوں کو پڑھا دیا کرو اور تمہیں مہینے کا خرچ مل جایا کرے گا۔ پروفیسر شبیر صاحب نے لکھا ہے کہ تمہاری ماہوار ضرورت 100 روپے کے لگ بھگ ہوگی۔ جی ٹھیک ہے، تو جب چاہو ٹیوشن شروع کر دو، چاہو تو کل سے ہی آ جاؤ، یہ ہے میرا کارڈ۔ فطرت نے کارڈ پر نام اور ایڈریس غور سے پڑھا اور اگلے روز 5 بجے شام سے آنے کا وعدہ کر لیا۔ جس ہاسٹل میں فطرت کو جگہ ملی وہ غریب اور متوسط درجے کا تھا۔ اس میں رہنے والے طلبہ دیہات یا شہر کے غریب حصوں سے تعلق رکھتے تھے اور ہاسٹل میں تہبند شلوار یا پاجامہ پہن کر گزارا کیا کرتے تھے۔ وہاں سلیپنگ سوٹ، ڈریسنگ گاؤن یا اعلیٰ طبقے سے منسوب دوسری فروعات کا دخل نہ تھا۔ پورے ہاسٹل کے لیے
بس ایک بیت الخلا اور 3 غسل خانے تھے، اور وہ بھی بالکل ویسے وضع کے۔ بیت الخلا میں فلش سسٹم اسی سال لگایا گیا تھا اور اسے استعمال کرنے کے لیے ہدایات لکھ کر لگا دی گئی تھیں، مثلاً فلش میں روڑے، اینٹیں یا نہ گلنے والی دوسری چیزیں نہ پھینکیں، اور بیت الخلاء سے نکلنے سے پہلے فلش کا ہینڈل ضرور کھینچ کر جائیں وغیرہ۔ ہاسٹل کا ایک مستطیل شکل کی عمارت میں واقع تھا جس کے منہ پر لوہے کا ایک بہت بڑا گیٹ لگا ہوا تھا۔ یہ گیٹ اکثر بند رہتا تھا اور روزانہ کی آمد و رفت کے لیے اس بڑے گیٹ کے اندر ایک چھوٹا گیٹ تھا جس سے سر جھکا کر گزرنا پڑتا تھا۔ گیٹ کے اندر کی جانب چوکیدار کی چارپائی اور اسٹول پڑا رہتا تھا۔ سردیوں میں اس چارپائی پر چوکیدار کا غلیظ بستر سارا دن بچھا رہتا تھا۔ ہاسٹل کا کچن سادہ سا تھا جس میں ہفتے میں 3 دفعہ گوشت پکتا تھا اور باقی دنوں میں دال یا سبزی۔ چھٹی کے دن مرغی کا سالن ایک ضیافت سمجھی جاتی تھی۔ ماہوار خرچ 50 اور 60 روپے کے درمیان آتا تھا۔ جگہ کی کمی کی وجہ سے فرسٹ ایئر، تھرڈ ایئر اور فورتھ ایئر کے طلباء کو الگ کمرے نہیں ملتے تھے۔ فرسٹ ایئر کے 4 لڑکے ایک ڈارمیٹری میں رہتے تھے اور فائنل ایئر کے طلباء کے پاس الگ الگ کمرے کیوبیکل تھے۔ دوسرے طلباء ایک کمرے میں 2 تھے۔ فطرت کا روم میٹ محمود تھا جو سرگودا سے BA پاس کرنے کے بعد پولیٹیکل سائنس میں MA کرنے آیا تھا۔ کمرے کا کل سامان 2 چارپائیاں، ایک مشترکہ میز اور کھانے کی 2 کرسیاں تھیں۔ چونکہ میز پر کتابوں، کاپیوں اور دوسری چیزوں کا انبار لگا رہتا تھا، اس لیے کرسی کو بھی کبھی کبھی میز کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا، جس کا بڑا ثبوت یہ تھا کہ ایک کرسی کا بیت درمیان سے جلا ہوا تھا جہاں کسی نے سالن کی تپتی ہوئی پلیٹ رکھ دی تھی۔ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ مال روڈ پر واقع پنجاب یونیورسٹی کے جنوب مشرقی کونے میں تھا۔ شعبہ معاشیات اور شعبہ اسلامیات کے درمیان اس ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ایک باروب خاتون مسز نادرہ شیخ تھیں جو اپنے بھاری بھرکم جثے اور اتنے ہی باروب ڈنڈے کے لیے مشہور تھیں جسے وہ اکثر ساتھ ساتھ اٹھائے پھرتی تھیں اور واکنگ اسٹک کے طور پر استعمال کرتی تھیں، لیکن طلباء و طالبات میں یہ مشہور تھا کہ یہ ڈنڈا دراصل کوتوال کی لاٹھی ہے جس کے ذریعے وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کا ڈسپلن قائم رکھتی ہیں۔ کسی نے آج تک اسے یہ ڈنڈا استعمال کرتے نہیں دیکھا تھا، لیکن دنیا میں کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو استعمال کے بغیر ہی اپنا اثر دکھا دیتی ہیں۔ مولا بخش انہی میں سے ایک تھا۔ مسز نادرہ شیخ کے نائبین میں 4 استاد شامل تھے۔ پروفیسر افتخار جو مسز نادرہ شیخ کے بعد سب سے سینئر تھے اور ڈپارٹمنٹ میں عموماً نمبر 2 سمجھے جاتے تھے۔ ان کے بعد پروفیسر ڈین، پروفیسر سعید اور پروفیسر مس نزہت تھیں۔ مؤخر ذکر تینوں استاد عہدے کے لحاظ سے لیکچرار تھے، لیکن طلباء اور طالبات انہیں پروفیسر ہی کہتے تھے۔ اس سال فطرت کے ساتھ کل 23 طالب علموں نے MA فائن آرٹس کے پہلے سال میں داخلہ لیا۔ 10 لڑکے اور 13 لڑکیوں نے 2 لڑکیاں پچھلے سال 4th ایئر کلاس سے فیل ہو کر ان کے ساتھ شامل ہو گئی تھیں اور یوں کل تعداد 25 ہو گئی تھی۔ پہلے دن پروفیسر افتخار نے ساری کلاس کو اکٹھا کر کے عمومی قسم کا لیکچر دیا۔ انہوں نے کہا، آپ نے فائن آرٹس میں داخلہ لے کر اپنی زندگی کا اہم ترین فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ صرف مضمون کے انتخاب کی حد تک نہیں، یہ در حقیقت زندگی کی راہ متعین کرنے کا فیصلہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ میں سے کس نے کس وجہ سے یہ مضمون اپنایا ہے، لیکن میں تجربے کی روشنی میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ آپ نے پھولوں کا سیج نہیں، کانٹوں کے ہار کا انتخاب کیا ہے۔ آپ کو یونیورسٹی میں خوشگوار اور خوبصورت ماحول نظر آ رہا ہے، یہ 2 سال کے بعد آپ کو میسر نہیں رہے گا۔ اس کے بعد آپ کو زندگی کی حقیقتوں کی طرف پلٹنا ہوگا جو تلخ بھی ہیں اور طویل بھی۔ فن کی دنیا میں افسری نہیں، دین میں ٹھاٹھے نہیں، روب نہیں، دبدبہ نہیں، آرام نہیں، آسائشیں نہیں۔ فن کی زندگی غم کھانے اور خون جگر پینے کی زندگی ہے۔ آپ کینوس پر پینٹنگ کرتے وقت رنگ نہیں، خون دل بکھیرتے ہیں، پھر کہیں فن پارہ چمکتا ہے۔ میں شروع میں ان مشکلوں سے آپ کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں آرٹسٹ کا مقدر بن چکی ہیں، لہٰذا آپ ایک بار پھر سوچ لیجئے اور اگر آپ کے اندر دل کے کسی گوشے میں افسرانہ وجاہت، امیر گھرانہ ٹھاٹھ اور دنیاوی آرام و آسائش کی خواہش دبی بیٹھی ہے تو ابھی یہ ڈپارٹمنٹ چھوڑ دیجئے، کسی اور مضمون کا انتخاب کر لیجئے جس میں MA کرنے کے بعد آپ مقابلے کے امتحان میں اچھے نمبر لے سکیں، CSP بن سکیں۔ CSP نہ صحیح تو کسی بھی مرکزی سروس میں چلے جائیں، کم از کم آرٹس کی نسبت آپ کی زندگی آرام سے گزر جائے گی۔ اینی کوشچن؟ بھرے جسم والا ایک شخص کلاس کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا، کیا آپ اپنے آپ کو اس شعبے سے وابستہ کر کے پچھتا رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، لیکن میرے سامنے سینکڑوں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کئی لڑکیاں اور لڑکے بڑے شوق سے اس شعبے میں آئے
MA کیا، چند سال برش اور کینوس گھسائے اور فرسٹریٹ ہو کر کہیں چلے گئے۔ انہوں نے اپنا وقت بھی ضائع کیا اور دوسروں کا بھی۔ اینی مور کوسچن؟ ایک دبلا پتلا لڑکا کھڑا ہوا اور لڑکیوں کی طرف ایک طائرانہ نگاہ ڈال کر کہنے لگا، سر آپ کے خیال میں لڑکیاں اچھی آرٹسٹ ہوتی ہیں یا لڑکے؟ پروفیسر افتخار شرارت کو بھانپ گئے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا، ادھر اکٹھے ہی ہیں اگلے 2 سال کے لیے، فیصلہ کر لیں گے، جلدی بھی کیا ہے۔ اس کے بعد پروفیسر افتخار نے مزید سوالات کی دعوت دے دی، لیکن کسی نے کوئی سوال نہ پوچھا۔ پھر باری باری تعارف کرانے کو کہا گیا۔ ہر کسی نے اپنا نام، اپنے پرانے کالج کا نام اور BA کے مارکس بتائے اور بیٹھ گیا۔ پہلا دن انہی باتوں کی نظر ہو گیا۔ فطرت اپنے ہم جماعتوں کے ساتھ کلاس روم میں بیٹھا پروفیسر افتخار کا لیکچر سن رہا تھا۔ وہ ہسٹری آف آرٹ پڑھاتے ہوئے فرما رہے تھے، سہولت کی خاطر آپ آرٹ کی تاریخ کو 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں: قدیم دور، وسطی دور اور جدید دور۔ قدیم دور میں آرٹ کی جو ترقی ہوئی، اسے آرٹ کی تکنیک یا مکتبہ فکر کے لحاظ سے نہیں بلکہ ان علاقوں کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے جہاں یہ ترقی روح پذیر ہوئی، مثلا مصری آرٹ، ہندوستانی آرٹ، چینی اور جاپانی آرٹ۔ وسطی دور کے آرٹ کی امتیازی خصوصیت مذہب سے اس کا گہرا لگاؤ ہے۔ اس دور میں آرٹ کی وجہ شناخت جغرافیائی علاقے نہیں بلکہ مسلمہ مذاہب ہیں۔ اسی دور میں ہمیں بدھ آرٹ اور عیسائی آرٹ کا عروج نظر آتا ہے، جبکہ جدید دور میں ہمیں مغرب کی طرف لے جاتا ہے جہاں احیاء فنون کی نئی تحریکیں چلیں اور انہی تحریکوں کے حوالے سے مختلف مکتبہ فکر وجود میں آئے۔ آپ آگے چل کر فرانس، اٹلی اور اسپین وغیرہ میں ریسنزم اور پوسٹ امپریشنزم کے متعلق پڑھیں گے۔ پروفیسر افتخار کا یہ عالمانہ لیکچر 45 منٹ جاری رہا۔ ان کا مکمل پیریڈ 1 گھنٹے کا ہوتا تھا، لیکن وہ آخری 15 منٹ طلباء و طالبات کے سوال کے لیے وقف کر دیتے تھے تاکہ ان کے لیکچر کے بارے میں اگر کسی کو شک و شبہ رہ جائے یا کوئی طالب علم کسی نکتے کی وضاحت چاہے تو اسے اطمینان سے مطمئن کیا جا سکے۔ پروفیسر افتخار نے سوالات کی دعوت دی تو سب سے پہلے منیر کھڑا ہوا۔ اس نے تینوں ادوار کے چیدہ آرٹسٹوں کے نام پوچھے اور پروفیسر افتخار کے جواب کے متعلق اپنی ایک نوٹ بک میں درج کر لیا۔ اس کے بعد فطرت نے کہا، سر آپ نے آرٹ کی تاریخ کا جو جائزہ پیش کیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آرٹ کی ترقی کا رخ مشرق سے مغرب کی طرف رہا ہے، یعنی قدیم اور وسطی دور میں اہل مغرب فنون لطیفہ کی دنیا میں بہت پیچھے تھے۔ اب کیا وجہ ہے کہ مشرق فنون لطیفہ کے میدان میں مغرب سے پیچھے رہ گیا ہے؟ پروفیسر افتخار نے کہا، بہت اچھا سوال ہے۔ آپ چاہیں تو اسے فنون لطیفہ تک محدود رکھنے کے بجائے تمام علوم و فنون تک پھیلا سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ پہلے مشرق کو مغرب پر فوقیت تھی، اب مغرب کو مشرق پر برتری حاصل ہے۔ مگر کیوں؟ فطرت نے اصرار کیا۔ آپ نے مغربی مفکر اور تاریخ دان ٹوائن بی کا نام ضرور سنا ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ ساری تاریخ ایک دائرے کی شکل میں گھومتی ہے۔ کچھ ملک اور جغرافیائی حصے ایک دور میں دائرے کے اوپر والی سطح پر ہوتے ہیں اور کچھ نیچے والی سطح پر، پھر اس گردش کی وجہ سے نچلا حصہ اوپر چلا جاتا ہے اور اوپر والا نیچے آ جاتا ہے۔ تو کیا اس میں انسانی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہوتا؟ یہ سب کچھ نظام قدرت کے تحت اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں۔ اس دائرے کو گردش میں رکھنے والی چیز انسانی محنت ہی ہے۔ آپ اسے گول پہیہ سمجھ لیجئے۔ جس طرف سے اس پر کوشش، محنت، علم اور تحقیق کا دباؤ پڑے گا، اسی کے مطابق پہیہ گھومنے لگے گا، آگے کی طرف یا پیچھے کی طرف۔ فطرت بیٹھ گیا تو مس زوبی، اصل نام زبیدہ، اٹھ کھڑی ہوئیں۔ سر میرا سوال بہت سادہ ہے اور وہ یہ کہ عورتیں صرف دور جدید میں فائن آرٹس کے شعبے میں آئی ہیں یا اس سے پہلے بھی آرٹ کے فروغ میں ان کا کچھ کنٹریبیوشن رہا ہے؟ سچی بات یہ ہے کہ قدیم اور وسطی دور میں خواتین زیادہ نظر نہیں آتی۔ مسکرا کر، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ان کے لیے کمپٹیشن بہت کم ہے۔ فطرت ایک بار پھر اجازت لے کر بولا، سر میرے خیال میں فائن آرٹس ہی نہیں، کسی بھی تخلیقی عمل کو مردانہ اور زنانہ حصوں میں بانٹ کر ان کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا آپ انگلش لٹریچر کو ہی لیجئے، آپ چارلس ڈکنس اور تھامس ہارڈی کو ایک پلڑے میں لگ کر جین آسٹن اور پورٹر سسٹرز سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایسا موازنہ انفیئر ہوگا۔ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں، پروفیسر افتخار نے کہا۔ پروفیسر سعید بصری فنون پڑھاتے تھے۔ انہوں نے کلاس میں آتے ہی فطرت کو پہلی صف میں بیٹھا دیکھ کر کہا، آپ اپنے سوالوں سے پوری طرح لیس ہیں نا؟ یس سر۔ تو اپنے ترکش سنبھال کر رکھیے، پہلے مجھے اپنا لیکچر دینے دیجیے، پھر آپ کے سوالات کو دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں تو لیکچر کے بعد بھی سوال نہیں پوچھوں گا؟ نہیں نہیں، ایسی بات نہیں، میں تو آپ کو آپ کے تیکھے سوالوں کی وجہ سے ہی پسند کرتا ہوں۔ ڈونٹ بی ڈس ہارٹڈ۔
ٹھیک ہے سر، پروفیسر سعید نے اپنا لیکچر شروع کرتے ہوئے کہا، جیسا کہ میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں کہ 16ویں صدی عیسوی بصری فنون کے فروغ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں ایک اہم واقعہ بلکہ ایک انقلابی قدم کیمرے کی ایجاد ہے، جو ہر شے سے معروضی طور پر اتنی اچھی عکاسی کرتی ہے کہ اصل اور نقل میں فرق مٹ جاتا ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ کیمرے کی ایجاد کے باوجود نقاش قدرت مصور ختم نہیں ہوئے۔ انہوں نے سائنس کے چیلنج کو قبول کیا ہے اور اپنا سفر جاری رکھا۔ تاریخی پس منظر بیان کرنے پر پروفیسر سعید نے خاصا وقت صرف کیا، پھر وہ فنون لطیفہ کے عملی پہلو کی طرف آئے اور انہوں نے فرمایا، جس طرح فن تعمیر سلڈ اور وائڈ کے امتزاج پر اور فوٹوگرافی لائٹ اور شیڈ کے باہمی ربط پر قائم ہے، اسی طرح پینٹنگ کے بنیادی اجزاء 3 C's ہیں، یعنی کینوس، کیوبز اینڈ سرکلز۔ لیکن جس طرح محض لائٹ اور شیڈ کو یکجا کرنے سے اچھی تصویر نہیں بنتی یا صرف خوبصورت الفاظ کو ایک ترتیب میں رکھ دینے سے عظیم شاعری تخلیق نہیں ہوتی، اسی طرح محض کینوس، کیوبز اینڈ سرکلز کے ہیر پھیر سے اچھی پینٹنگز نہیں بنتی۔ کیمرے اور آرٹسٹ میں بنیادی فرق یہی ہے کہ آرٹسٹ کا اپنا دل اور دماغ ہوتا ہے، جبکہ کیمرہ بے جان اور میکینیکل ہوتا ہے۔ پروفیسر سعید اپنا لیکچر مکمل کر چکے تو انہوں نے سوالات کی دعوت دی۔ سب سے پہلے عاصم نے زور زور سے ہاتھ ہلانا شروع کیا۔ پروفیسر صاحب نے اسے سوال پوچھنے کی اجازت دی۔ اس نے کہا، سر، کیا کیمرے کی کھینچی ہوئی تصویر آرٹ میں شمار نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے، اب ہونے لگی ہے، لیکن یہ بھی تخلیق آرٹ کی سطح پر نہیں آئی۔ یہ پینٹنگ کی جگہ نہیں لے سکتی اور نہ ہی لے سکے گی۔ اتنے میں فطرت کھڑا ہو گیا۔ سر، کیمرے کی عکس بندی اور آرٹسٹ کی بنائی ہوئی ریپریزنٹیشنل پکچر میں اصولی فرق کیا ہوتا ہے؟ پروفیسر سعید نے کہا، بہت انٹیلیجنٹ کوشچن ہے۔ میں خود اس طرف آنا چاہتا تھا، لیکن وقت کم تھا، اس لیے اس موضوع پر روشنی نہ ڈال سکا۔ دراصل کیمرہ انسان کا حریف نہیں بن سکتا، جس طرح نعوذ باللہ انسان اللہ تعالیٰ کا حریف نہیں بن سکتا۔ ایک خالق ہے اور دوسرا مخلوق۔ کیمرہ زیادہ سے زیادہ کسی آبجیکٹ کی تصویر لے سکتا ہے، اظہار نہیں کر سکتا، کیونکہ کیمرے کے اپنے احساسات نہیں ہوتے، اس لیے وہ دوسروں کے ہاتھوں میں دوسروں کے زاویہ نگاہ کے مطابق کسی شے کی عکس بندی تو کر سکتا ہے، لیکن وہ احساسات نہیں ڈال سکتا، جو ایک حساس آرٹسٹ ہی کر سکتا ہے۔ آپ آگے چل کر پڑھیں گے کہ فن کی دنیا میں ایک سپر امپریشنیٹ اسٹیج بھی آتی ہے، جب آرٹسٹ کسی بھی مادی شے کا محتاج نہیں رہتا، جبکہ کیمرہ ہمیشہ آبجیکٹ کا محتاج رہتا ہے۔ فطرت نے پروفیسر سعید کی اجازت سے موضوع سے ہٹ کر ایک ضمنی سوال کر دیا، جب آرٹسٹ آبجیکٹ کا محتاج نہیں رہتا تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ سچائی کو وجدانی کیفیت میں دیکھتا ہے؟ فطرت، شاید آپ کو معلوم نہیں کہ یہ حقیقت تو آبجیکٹ کے ذریعے دیکھی جا سکتی ہے، لیکن سچائی کا ادراک صرف وجدانی کیفیت میں ممکن ہوتا ہے۔ مس نزہت ماڈرن آرٹس پڑھاتی تھی اور پینٹنگ کی تربیت بھی دیتی تھی۔ وہ دوسرے استادوں کی طرح اسٹیج پر آنے کے بجائے کلاس کے سامنے فرش پر کھڑی ہو جاتی تھی۔ جو باتیں مشترکہ طور پر ساری کلاس سے کہنا ہوتی تھی وہ سامنے کھڑی ہو کر کہہ دیتی تھی، اور ضرورت پڑنے پر کسی اسکیچ، ایجنگ یا ڈرائنگ پر کام کرنے والے لڑکے یا لڑکی کے پاس بھی جا کھڑی ہوتی تھی۔ اس نے کلاس کے سامنے کھڑے ہو کر لیکچر دینا شروع کیا۔ آج ہم پچھلے سبق کو ذرا آگے بڑھائیں گے اور لائن، کلر اور پوز کے بارے میں بات کریں گے۔ جیسا کہ میں اپنے ابتدائی لیکچروں میں بتا چکی ہوں کہ آرٹسٹ کی کھینچی ہوئی لائن بے جان لکیر نہیں ہوتی، در حقیقت ہر لائن ان گنت نقطوں سے مل کر بنتی ہے، اور ہر نقطہ اپنی جگہ ایک کائنات ہوتا ہے۔ آپ لائن عمودی بھی کھینچ سکتے ہیں اور افقی بھی، لیکن ترچھی لائن عمودی اور افقی لکیروں کی نسبت زیادہ متحرک اور جاندار ہوتی ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ لائن محض لائن نہیں ہوتی، یہ موڈ ظاہر کرنے میں بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مثلاً پتلی لکیر نفاست اور تیکھے پن کی علامت ہوتی ہے۔ یہ لائن جتنی لمبی ہوگی اتنی ہی نفیس اور دلکش لگے گی۔ موٹی لکیر کا تاثر جارحانہ ہوگا اور بہت چوڑی لکیر سیاہ پٹی بن کر ماتم کی علامت بن جائے گی۔ اس طرح کلر کی اپنی اہمیت ہے۔ کلر لائن سے ایموشنل ہوتا ہے، لیکن ایک اچھا آرٹسٹ کلر کو لائن کی جگہ اور لائن کو کلر کی جگہ استعمال کر سکتا ہے، بلکہ دونوں کے باہمی امتزاج سے ایک نیا تاثر پیدا کر سکتا ہے۔ لائن کی طرح کلر بھی موڈ کی عکاسی کرتا ہے، اور مختلف آرٹسٹوں نے مختلف رنگوں کو مختلف موڈز کی علامت کے طور پر استعمال کیا ہے، بلکہ ایک ہی رنگ کو پتلا یا گہرا کر کے نئے نئے تاثرات پیدا کیے ہیں۔ مؤخذ ذکر کی ایک اچھی مثال پکاسو کی بلو پیریڈ یا روز پیریڈ کی تصویریں ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی تصویر میں رنگ برنگے گہرے یا نیلے کرنے سے تصویر کے اثرات بدلے جا سکتے ہیں۔ تیسرا اہم موضوع ہے
پوز جو انسان کی اندرونی کیفیت کا اظہار کرتا ہے، مثلا طمانینت سے سرشار ماں کا پوز کچھ اور ہوگا اور ایک جج، بادشاہ یا سپہ سالار کا پوز کچھ اور ہوگا۔ یہی حال نیوڈ کا ہے۔ ہر نیوڈ ہیجان خیز نہیں ہوتا، مثلا اپالو یا سینٹ سیبیسٹین کا نیوڈ مجذوب بھی ہو سکتا ہے اور کلاش محض بھی، جس کے پاس پہننے کو کپڑا نہیں۔ کلاس میں سے کسی شرارتی لڑکی کی آواز آئی، محبت کے پوز کے بارے میں کیا خیال ہے؟ محبت کے واز بھی بڑے مقدس ہو سکتے ہیں، مثلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھیڑ کے میمنوں کے ساتھ، ماں اپنے بچے کے ساتھ، خالق اپنی تخلیق کے ساتھ۔ لیکچر ختم ہوا تو سوالوں کے خواہش مند لڑکے اور لڑکیوں نے ایک ایک ہاتھ اٹھا دیا۔ مس انہیں موقع دینے لگیں۔ مس آشا نے کہا، کیا نیوڈ پکچر فحاشی کے زمرے میں نہیں آتی؟ پروفیسر نزہت نے جواب دیا، ہرگز نہیں، فحاشی تصویر میں نہیں، دیکھنے والے کے ذہن میں ہوتی ہے۔ لکڑی کا ایک بے جان ٹکڑا یا لکڑی میں پڑا ہوا مخروطی شگاف جنس زدہ تماشائی کے لیے جنس سے لذت کا باعث ہو سکتا ہے، لیکن معروضی لحاظ سے اس کا فحاشی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بنتا۔ فطرت نے کہا، میڈم، اگر میں ایک ایسی عورت کی تصویر بناؤں جو ابھی ایک تلخ تجربے سے گزری ہے، گنڈے اس کے زیور نوچ کر اور اس کی عصمت تار تار کر چکے ہیں اور وہ نیم برہنہ بے ہوش پڑی ہے، تو کیا میری یہ تصویر فحاشی کی بنیاد پر تنقید کا نشانہ نہیں بنے گی؟ میرے خیال میں تو اس پر تنقید کرنے یا اس کی مذمت کرنے کا کوئی جواز نہیں، بشرط یہ کہ تصویر فنی لحاظ سے پختہ ہو۔ لیکن اگر میری اور آپ کی رائے کے برعکس کوئی شخص اسے فحش تصویر قرار دے کر میرے خلاف مقدمہ دائر کر دے تو کیا عدالت اس تصویر کے خالق کو تحفظ دے سکے گی؟ میرے خیال میں تو ضرور دے گی، اور اگر عدالت نے دلائل سے مغلوب ہو کر آرٹسٹ کو 10 سال قید بامشقت سنا دی تو؟ نہیں فطرت، زمانہ اتنا ظالم نہیں ہے، فن کے دستار ہر جگہ اور ہر ملک میں پائے جاتے ہیں۔ آپ تصویریں بنائیں، فنی لحاظ سے پختہ بنائیے، آپ کو کوئی قید بامشقت یا قید بے مشقت نہیں ہوگی۔ فطرت کے بعد اشتیاق نے سوال پوچھا، کیا تصویر میں عنوان یعنی کیپشن کی بھی کوئی اہمیت ہوتی ہے؟ سچ پوچھئے تو اچھی تصویر عنوان یا کیپشن کی محتاج نہیں ہوتی۔ پرانے زمانوں میں تصویروں پر عنوان نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن پچھلے 2-3 سالوں میں جب تصویریں بکنے لگیں تو مصوروں نے خریداروں کی سہولت کے لیے تصویر کے کیپشن دینا شروع کر دیے، بلکہ بعض مصور تو عنوان کے ساتھ تصویر کی مختصر ڈسکرپشن بھی دینے لگے ہیں، جو میرے خیال میں فن پارے کی حد تک ہے۔ ایک اچھی تصویر اپنا تعارف خود ہوتی ہے۔ تھینک یو مس۔ یہ کلاس 1 گھنٹے کے بجائے 1.5 گھنٹے میں جا کر ختم ہوئی اور وقفے کا وقت بھی اسی بحث کی نظر ہو گیا۔ پڑھائی میں نمایاں کارکردگی، مطالعہ کی وسعت اور اپنے مخلصانہ رویے کی وجہ سے فطرت اپنے ہم جماعتوں میں بہت مقبول تھا۔ جو لڑکے اس کے دائرہ دستی میں ہم شامل ہوئے، ان میں منیر، اشتیاق، یعقوب اور عاصم خاص طور پر قابل ذکر ہیں، جبکہ لڑکیوں میں زوبی، فرحی اور عائشہ نے اس کی طرف خصوصی توجہ دی۔ فطرت کہ ان دوستوں میں زیادہ تر وہ لڑکیاں اور لڑکے تھے جو باہر سے تشریف لائے تھے، لیکن یعقوب اور زوبی لاہور ہی کے رہنے والے تھے اور دونوں امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ یعقوب کے والد حاجی عبداللطیف میکورڈ روڈ پر واقع ایک سینما گھر کے مالک تھے، جبکہ زوبی گلبرگ کے ایک امیر گھرانے کی بگڑی ہوئی امیرزادی تھی، جو یونیورسٹی میں کسی لمبے منصوبے کے تحت داخل ہوئی تھی اور ایم اے پاس کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی۔ اس کے والد اکثر بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک رہتے تھے اور اس کے جوان بھائیوں کی اپنی دلچسپیاں تھیں، جس میں زوبی جیسی منہ پھٹ بہن فٹ نہیں ہوتی تھی۔ زوبی کی والدہ اگرچہ زندہ تھی، لیکن ہائی بلڈ پریشر اور عارضہ قلب کی مریضہ ہونے کی وجہ سے عملی زندگی میں کوئی اہم کردار ادا نہیں کر رہی تھیں۔ زوبی کے گھر میں 1 سے زیادہ کاریں تھیں، جن میں سے ایک زوبی کے پاس تھی۔ اپنے ڈیڈی کی چہیتی ہونے کی وجہ سے وہ عموماً نئے ماڈل کی کار چلاتی پھرتی تھی اور پچھلے 2-3 سالوں سے اسی کار پر یونیورسٹی آیا کرتی تھی۔ پہلے اس نے پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ میں داخلہ لیا تھا، لیکن 2 سال بعد اسے بھاری پتھر سمجھ کر چھوڑ دیا اور پچھلے 2 سالوں سے وہ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں تھی اور نئے لڑکوں پر ڈورے ڈالنے کی طاق میں رہتی تھی۔ زوبی شہری لڑکوں سے خم خوردہ تھی، وہ انہیں چالاک اور عیار لگتے تھے، جو شروع میں بھنوروں کی طرح اس کے گرد طواف کرتے رہتے
پھر اس کے رنگ و بو سے محظوظ ہوتے اور شادی کے جال میں آنے سے پہلے پھر سے اڑ جاتے، اور اس پس منظر میں زوبی کو فطرت میں ایک مخلص اور سادہ لوح شکار نظر آیا، جو ذہین بھی تھا اور دیکھنے میں پرکشش بھی۔ فطرت کا قد تو شروع سے ہی لمبا تھا، لیکن ایم اے تک پہنچتے پہنچتے اس کا جسم کچھ بھر بھی گیا تھا۔ وہ کسی بھی پیمانے سے فربا نہیں تھا اور نہ ہی کھمبے کی طرح پتلا اور خشک، بلکہ اس کے بھرے بھرے جسم میں وہ ساری طراوت موجود تھی جو زوبی جیسی لڑکیوں کو اپنی طرف کھینچ سکتی تھی۔ فطرت کا چہرہ بھی بہت دلکش تھا، اس کی بھوری مونچھیں خاصی گھنی ہو گئی تھیں، اس کے اوپر والے ہونٹ پر ہر وقت اس کا سایہ کیے رکھتی تھیں۔ بھوری مونچھیں اور بھوری آنکھوں کے درمیان اس کے پتلا سا ناک اور سرخ سفید گال اپنی جگہ بڑے جاذب لگتے تھے۔ جب وہ مسکراتا تھا تو اس کو پتہ نہیں لگتا تھا، لیکن آنکھیں اور ہونٹ کھلکھلا اٹھتے تھے، اور اس کے سر کے بال لمبے تھے اور اکثر پیشانی پر لہراتے رہتے تھے، لیکن اس نے کبھی ان پر کوئی کریم یا تیل استعمال نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ ایک جگہ بیٹھنے کے بجائے اس کی پیشانی پر ناچتے رہتے تھے، اور فطرت انہیں ہاتھ سے پیچھے ہٹاتا رہتا تھا، جیسے بعض خواتین کی ساڑی کا پلو بار بار سینے سے سرک جاتا ہے اور وہ اسے دوبارہ سینے پر اس طرح پھیلا دیتی ہیں کہ وہ زیادہ دیر وہاں ٹک نہیں سکتا۔ فرق صرف یہ تھا کہ خواتین سرکتے ہوئے پلو کو خاص جگہ پر پھیلانے کی کوشش کرتی ہیں، اور فطرت پھیلتے ہوئے بالوں کو ہٹا کر اپنی جگہ پر پہنچا دیتا ہے۔ کلاسز شروع ہوئے وہ مشکل مہینہ ہوا ہوگا کہ زوبی نے فطرت کو لائبریری سے پکڑا اور اپنے ساتھ باہر لے آئی۔ فطرت نے عزائم پوچھے تو وہ کہنے لگی، پہلے میرے ساتھ آئیے پھر بتاؤں گی۔ اس کے ساتھ اس کی کار کے پاس آ گیا۔ زوبی نے تقریباً حکم کے انداز میں کہا، بیٹھیے۔ فطرت دروازہ کھول کر پچھلی نشست پر بیٹھنے لگا تو زوبی نے اس کی کلائی پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیا اور آہستہ سے کہا، فطرت دی آرٹسٹ، اتنے دقیانوسی نہ بنو۔ فطرت جو پہلے نسرین اور فرا کا زخم خوردہ تھا، زوبی کی حوصلہ افزائی کے باوجود سمٹا رہا۔ وہ اپنے چھلنی دل میں کوئی اور سراغ سہنا نہ چاہتا تھا، لیکن جس ماحول اور موڈ میں زوبی اسے کھینچ کر ڈپارٹمنٹ سے باہر لے آئی، اس میں وہ کسی قسم کی مزاحمت کر کے اپنے آپ کو دقیانوسی اور پسماندہ بھی ظاہر کرنا نہیں چاہتا تھا۔ جب گاڑی بھاٹی گیٹ سے گزر کر راوی روڈ کی طرف مڑی تو فطرت نے کہا، کیا ارادے ہیں؟ وہ تو آپ نے کر لیا، اب کیا عزائم ہیں؟ آپ کو دریائے راوی میں پھینکنے کے عزائم ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زوبی نے گیئر بدلا، گاڑی تیز کر دی اور اپنا بایاں ہاتھ فطرت کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ فطرت کے جسم میں بجلی کی تیز رعد دوڑ گئی۔ زوبی کی نگاہیں اب بھی سامنے تھیں، وہ تیز جذبات کے ساتھ ساتھ گاڑی بھی چلا رہی تھی، اس کے باوجود اس کا ہاتھ فطرت کے ہاتھ پر تھا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ ہاتھ چھونے کے باوجود فطرت کے جذبات میں کوئی ہلچل نہیں مچی، تو اس نے فطرت کے ننگے بازو کے نرم بال کو سہلانا شروع کر دیا۔ فطرت سے بھی ضبط نہ ہو سکا اور اس نے زوبی کا ہاتھ اپنی دونوں ہتھیلیوں میں لے کر بھینچ لیا۔ زوبی کے چہرے پر سرخی کی ایک نئی لہر دوڑ گئی اور اس نے سڑک سے نظر ہٹا کر فطرت کی آنکھوں میں دیکھا، جو مردانہ جذبات سے اب جاگ اٹھی تھی۔ زوبی اپنی فتح پر خوش ہو گئی۔ زوبی نے راوی کے کنارے پہنچ کر گاڑی ایک طرف کھڑی کی اور فطرت کے بازو کا مصنوعی سہارا لے کر راوی کے بند سے نیچے اترنے لگی، جہاں گھنے درختوں کا وسیع ذخیرہ تھا۔ یہ درخت دریائے راوی کے مشرق کنارے کو پانی کی کاٹ سے بچانے کے لیے لگائے گئے تھے۔ اگرچہ ان کے پتے اور اونچی ٹہنیاں اوپر سے ملے ہوئے تھے، لیکن ان کے تنوں کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، جہاں بیٹھنے کے لیے بینچ بنے ہوئے تھے۔ کئی خالی کتوں پر دری یا قالین بچھا کر پکنک منائی جا سکتی تھی۔ جس طرح زوبی فطرت کا بازو پکڑے اس سے ایک قدم آگے جا رہی تھی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جنگل اور اس کا چپا چپا کا اس کا دیکھا بھالا ہے۔ وہ مناسب جگہ کی تلاش میں آگے بڑھ رہے تھے اور فطرت نے اپنا دایاں بازو زوبی کی کمر کے پیچھے حائل کر رکھا تھا۔ اس نے غالب کا ایک شعر گنگنانا شروع کیا، کاؤ کاؤ سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، صبح کرنا شام کلانا ہے جوئے شعر کا۔ زوبی نے فوراً کہا، میں نے تو سنا ہے تم اچھے بھلے شاعر ہو، تم نے یہ کون سا سیڈ سانگ شروع کر دیا؟ اگر گانا ہی ہے تو وہ گاؤ جو مہدی حسن نے گایا ہے، گلوں میں رنگ بھرے باد نو بہار چلے، چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ ایسے رومانٹک موڈ میں اداس گانا نہیں چلتا، اس سے پارٹنر کا موڈ آف ہو جاتا ہے۔ بالآخر درختوں کے ایک جھنڈ میں بیٹھ گئے۔ زوبی نے بے تکلف ہونے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، فطرت تم بالکل بدھو ہو۔ پھر جو بدھو کہنے کے باوجود چڑے، اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ میول، جسے ہماری زبان میں خچر بولتے ہیں۔
نہیں، خچر میں خچر پنا پایا جاتا ہے، جیسے پروفیسر ڈین اور ہماری کلاس فیلو منیر ہیں۔ میول میں بڑی معصومیت پائی جاتی ہے، جیسے تم۔ ڈونٹ یو اگری؟ ہاں بالکل، میول میں بڑی معصومیت پائی جاتی ہے اور کسی حد تک مظلومیت بھی۔ اوہ یس، تم بڑے انٹیلیجنٹ ہو۔ اتنے میں زوبی نے درختوں کے بیچوں بیچ دور سڑک کی طرف دیکھا۔ فطرت نے ڈرتے ہوئے پوچھا، کیوں، کوئی آ رہا ہے؟ نہیں، ادھر کون آئے گا؟ تم ادھر دیکھو میری انگلی کی سیدھ میں۔ فطرت نے زوبی کے زاویہ نگاہ سے اپنا زاویہ نگاہ ملانے کی کوشش کی تو اس کا کان اور گال زوبی کی لٹکتی زلفوں کی زد میں آ گیا۔ اسے یہ خوشبودار کالے سیاہ بال بہت بھلے لگے۔ ان کے لمس سے اسے جھرجھری سے محسوس ہوئی، لیکن اس نے اس پر قابو پا لیا اور کہا، ہاں کیا ہے ادھر؟ وہ ایک کھوکا نظر آ رہا ہے؟ ہاں آ رہا ہے۔ وہاں جا کر لڑکے کو بولو 2 کوک دے جائے، کولڈ اینڈ کنگ سائز۔ فطرت نے فوراً تعمیلی کی، کھوکے والے کو آرڈر پہنچا کر واپس آ گیا۔ پیچھے پیچھے ایک نوکر بوتلیں اٹھائے پہنچ گیا۔ زوبی نے اسے 10 روپے کا نوٹ تھماتے ہوئے کہا، چینج واپس لانے کی ضرورت نہیں۔ شکریہ میم صاحب۔ وہ درختوں کی پناہ میں بیٹھے ہوئے ٹھنڈا کوکا کولا پی رہے تھے کہ فطرت کو کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو 2 غریب عورتیں، جن میں سے ایک کا قد اس کی ماں کے برابر تھا، سوکھے تنکے اور پتے اکٹھا کر رہی تھی۔ فطرت انہیں دیکھ کر چونکا، لیکن تجربہ کار زوبی نے تسلی دیتے ہوئے کہا، یہ غریب عورتیں ہیں، انہیں ہم سے کوئی دلچسپی نہیں، انہیں ایندھن چاہیے۔ یہ بتاؤ، تم نے اب تک کتنی لڑکیوں سے رومانس لڑایا ہے؟ 2 لڑکیوں سے۔ اوہ سچ؟ میں تو سمجھتی تھی تم بالکل سادہ شریف۔ ہاں آپ کا اندازہ درست ہے، لیکن آپ نے پوچھا تو میں نے سچ سچ بتا دیا۔ پھر کہاں تک پہنچا رومانس اس کے ساتھ؟ بس شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا۔ اچھا، اسی لیے تم میں ٹریجڈی کا ایلیمنٹ زیادہ ہے۔ میں انشاءاللہ تمہارا غم غلط کر دوں گی، تم ہمارے ساتھ آیا جایا کرو، تم اپنی ٹریجڈی بھول جاؤ گے۔ آدھے دن کی سیر سے جب وہ واپس آ رہے تھے تو داتا دربار کے پاس پہنچ کر فطرت نے کہا، مجھے سینٹرل ماڈل اسکول کے موڑ پر اتار دینا، میں پیدل ہاسٹل چلا جاؤں گا۔ نہیں، میں تمہیں ہاسٹل تک خود چھوڑاؤں گی۔ نانا، خدا کے لیے ایسا ظلم نہ کرنا۔ کیوں؟ اس میں ظلم کی کیا بات ہے؟ تمہیں نہیں پتا، ہمارے ہاسٹل اور گلبرگ کے کلچر میں بڑا فرق ہے۔ اگر کسی نے مجھے آپ کے ساتھ دیکھ لیا تو میاں صاحب مجھے ہاسٹل سے نکال دیں گے۔ کون میاں صاحب؟ ہمارے ہاسٹل کے سپرنٹینڈنٹ۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ فطرت تم اتنے ڈرپوک ہو۔ ڈرپوک نہیں، محتاط۔ مجھے ان دونوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اچھا یہ بتاؤ، کل ہمارے گھر آؤ گے؟ چھٹی اکٹھے گزاریں گے، شام کو میں تمہیں ڈراپ کر جاؤں گی۔ آپ کے گھر والے گھر پر نہیں ہوں گے کل؟ وہ ہوں گے، مگر سو واٹ؟ آپ کے بھائی مجھے قتل تو نہیں کر دیں گے؟ ڈونٹ بی سلی۔ میرے بھائی اپنی اکلوتی بہن کے کلاس فیلو اور دوست کو کیوں قتل کرنے لگے؟ دے آر ویری براڈ مائنڈڈ۔ لیکن ہماری طرف ایسی باتوں پر جوان بھائی غیرت میں آ کر بہن کے آشنا کو قتل کر دیتے ہیں۔ تم چک نمبر 230 فیصل آباد کی بات کرتے ہو، بھول جاؤ اس کلچر کو۔ میں گلبرگ میں رہتی ہوں، یہاں کوئی غیرت میں آ کر کسی کو قتل نہیں کرتا۔ یو آر ویلکم اینی ٹائم۔ اوکے، تھینک یو۔ فطرت جب بھی شام کو فارغ ہوتا تھا ٹی ہاؤس چلا جاتا، جہاں شہر کے ادیب، شاعر اور دانشور جمع ہوتے تھے۔ فطرت خود تو ابھی لاہور کے ادبی حلقوں میں بطور شاعر متعارف نہیں ہوا تھا، لیکن فیصل آباد کے دنوں سے وہ چپکے شاعری کرتا چلا آ رہا تھا اور کبھی کبھی اپنے پرانے دوستوں یعنی ارشد، تارڑ اور نواز کو سنا بھی چکا تھا۔ لیکن لاہور میں برملا شاعری کرنے کا اسے حوصلہ نہیں تھا۔ وہ اپنا ادبی شوق پورا کرنے کے لیے ٹی ہاؤس چلا جاتا تھا، جہاں شاعری اور ادب پر بحث ہوتی رہتی تھی۔ لاہور میں پچھلے 1 سالہ قیام کے دوران فطرت نے کئی نئے ناول پڑھ لیے تھے، جن میں زیادہ تر یورپی ناول تھے۔ فلسفہ اور فکشن اب بھی اس کے پسندیدہ موضوع تھے، اور جن مصنفین نے اس عرصے میں سے خاص طور پر متاثر کیا، ان میں آرونگ اسٹون، خلیل جبران، کایو، کافکا اور اسمرٹ ماہم نمایاں تھے۔ ان مصنفوں کی فلسفیانہ تحریریں پڑھ کر نہ صرف ادبی لحاظ سے فطرت کا بیک گراؤنڈ خاصا وسیع ہو گیا تھا، بلکہ آرٹ کو سمجھنے اور پرکھنے کے لیے اس کا نقطہ نظر بھی خاصا نکھر آیا تھا۔ آج ہاسٹل پہنچتے ہی اسے خیال آیا کہ آج تو ٹی ہاؤس کے بالا خانے میں ہفتہ وار ادبی محفل ہے، کیوں نہ باقی وقت وہاں صرف کیا جائے۔ اس نے ان محفلوں کو ہمیشہ معلوماتی دلچسپ اور مفید پایا۔ فطرت جب وہاں پہنچا تو ایک صاحب اپنا افسانہ تنقید کے لیے پیش کر چکے تھے اور اس پر بحث ہو رہی تھی۔ ایک نقاد کہہ رہے تھے، یہ افسانہ نہیں، پرتاز ہے، بلکہ پرتاز بھی نہیں، ایک صحافی چھتیڑا ہے۔ یہ اگرچہ جنگ کے پس منظر میں لکھا گیا ہے، لیکن جنگ کے واقعاتی سطح سے بلند نہیں ہوتا۔ اسے تخلیقی ادب قرار دینا دراصل تخلیقی ادب سے زیادتی ہے۔ دوسرے نقاد بولے، اس میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ سیز فائر کے بعد عائشہ اپنے تباہ شدہ گھر میں برہنہ
پا داخل ہوئی، اپنے ویران در و دیوار کو بوسہ دے کر رونے لگی۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک کردار سے، خاص کر زنانہ کردار سے، برہنہ اور بوسہ جیسے الفاظ منسوب کرنا زیادتی ہے۔ یہ سراسر فحاشی کے زمرے میں آتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ معمولی سی چوری چکاری کی واردات پر تو لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جو نام نہاد ادیب اور دانشور ملک کی نظریاتی بنیادوں کو کھوکھلا کر رہے ہیں، ان کی گرفت کیوں نہیں ہوتی؟ افسانہ نگار کی حمایت میں صرف ایک آواز اٹھی، وہ صاحب صدر کی تھی۔ انہوں نے کہا، در حقیقت یہ افسانہ کئی لحاظ سے قابل قدر ہے۔ یہ روایتی قسم کے رومانوی واقعات سے ہٹ کر لکھا گیا ہے۔ اس میں جنگ کی تباہیوں، عورتوں کی بے بسی اور غربت و افلاس کے گہرے زخموں کی عکاسی کی گئی ہے، جو اپنی جگہ قابل تعریف ہے۔ البتہ افسانے کے کچھ پہلو فنی لحاظ سے ناپختہ ہیں۔ مجھے امید ہے کہ نوعمر افسانہ نگار ان کی طرف توجہ دیں گے۔ اس کے بعد جناب شبنم لکھوئی نے اپنی تازہ غزل پیش کی۔ جب تک وہ غزل پڑھ کر سناتے رہے، لوگ ہر شعر پر داد دیتے رہے، لیکن جب بحث کا آغاز ہوا تو یہ داد سراسر بے داد میں بدل گئی۔ ایک صاحب نے کہا، یہ غزل ہماری اردو شاعری کے خلاف ایک احتجاج ہے۔ اس کی بحر، ردیف اور قافیے کا چناؤ اس طرح کیا گیا ہے کہ اسے غزل کے معروف ڈھانچے میں سمویا نہیں جا سکتا۔ اس کے شعروں کی بندش، الفاظ کا چناؤ اور تراکیب کی بنت اسے غزل کی نسبت نظم کے قریب لے آتی ہے۔ صاحب صدر نے جناب جمیل مراد آبادی کو اظہار خیال کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، میرے خیال میں یہ نظم شیکسپیئر کے بلینک ورس سے متاثر ہو کر لکھی گئی ہے، لیکن جناب شبنم یہ بھول گئے ہیں کہ بلینک ورس، جسے ہم آزاد شاعری کہتے ہیں، اتنا آزاد نہیں ہوتا۔ اس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں جن کا اس نظم میں خیال نہیں رکھا گیا۔ اس کے بعد اس غزل پر خوب لے دے ہوئی اور اس غزل کا بھی وہی حشر ہوا جو اس سے پہلے افسانے کا ہو چکا تھا۔ یہ بحث بلکہ تنقید، رائے تنقید سن کر فطرت نے اپنے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی کوئی شاعری یا نثری تخلیق اس ادبی حلقے میں کبھی پیش نہیں کرے گا۔ ایم اے فائنل کے دنوں کی بات ہے کہ ایک دن مسز نادرہ شیخ نے اپنا بیگ اور ڈنڈا نکالا، ڈپارٹمنٹ کی 40 سیٹر بس تیار کروائی اور ڈپارٹمنٹ کے تمام طلباء طالبات کو اساتذہ سمیت لاد کر مقبرہ جہانگیر کے پاس سپاٹ پینٹنگ کے لیے لے گئیں۔ بس مقبرہ جہانگیر کے مغربی کنارے پر جا کر رک گئی۔ لڑکے اور لڑکیوں نے اپنے ایزل، کینوس، پینٹ برش اور دیگر سامان بس سے اتارا اور سنہری گندم کے لہلہاتے کھیتوں میں پھیل گئے۔ کسی نے بیک گراؤنڈ میں مقبرہ جہانگیر رکھا، کسی نے فورن گراؤنڈ میں کھجور کے درختوں کو سجایا اور کچھ لڑکے لڑکیاں مقبرہ جہانگیر کو پیچھے چھوڑ کر آگے کھیتوں میں نکل گئے، جہاں نیلا آسمان اور اس کے محرابوں پر امٹتے سفید بادل نظر آ رہے تھے۔ ہر طالب علم نے اپنی اپنی پسند کے مطابق ایزل سجا کر کام شروع کر دیا۔ اساتذہ وقفے وقفے سے ان کے کام کی نگرانی کرنے لگے۔ فطرت کے بائیں جانب قریب ترین ایزل منیر کا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ فطرت اپنے سامنے کینوس سجائے کھڑا تو ہے، لیکن کچھ پینٹ نہیں کر رہا۔ وہ تقریباً آدھا گھنٹہ اس کی طرف وقفوں سے دیکھتا رہا۔ فطرت سے خلاف معمول اکھڑا اکھڑا اور پریشان لگ رہا تھا۔ جب تینوں چاروں استاد طالب علموں کو اپنے اپنے کام میں مشغول چھوڑ کر مقبرہ جہانگیر کی سیر کرنے چلے گئے تو منیر برش ہاتھ میں پکڑے فطرت کے پاس آیا اور اس نے فطرت کا کوڑا کینوس دیکھ کر کہا، کیا بات ہے فطرت، تم نے ابھی تک کینوس کو چھوا تک نہیں؟ ہاں یار، کچھ موڈ نہیں بن رہا۔ تم تو پینٹنگ میں ہم سب سے آگے ہو، موڈ نہیں بن رہا والی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بتاؤ، کوئی پریشانی ہے کیا؟ پریشانی تو کوئی نہیں، بس یوں ہی۔ پھر بھی سچ پوچھو تو جو کچھ آنکھ دیکھ رہی ہے، گندم کے خوشے، کیکر کا درخت، کھیت کے بیچوں بیچ پانی کی خشک نالی، یہ سب کچھ پینٹ کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ تمہارا جی کیا چاہتا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ ظاہری مناظر چھوڑ کر وہ کچھ پینٹ کروں جو نظر نہیں آ رہا۔ مثلاً ملکہ نور جہاں کے دکھ، درد، اندوہ۔ تم نے اس کی قبر پر وہ شعر پڑھا ہے؟ بر مزار ماں غریبہ نے چراغے نے گلے، نے پر پروانہ سوز نے صدائے بلبلے۔ اس شعر میں کتنا دکھ ہے، کتنا پیتھس ہے، اور وہ بھی ایک ملکہ کی زبانی۔ فطرت دی فلاسفر۔ یہ مت بھولو کہ وہ ملکہ تھی، بلکہ بادشاہ جہانگیر بھی اس کے مشورے کے بغیر کچھ نہیں کرتا تھا۔ بڑی پاورفل عورت تھی وہ اپنے وقت کی۔ یہ وہ کچھ ہے جو ہمیں تاریخ بتاتی ہے، لیکن شاید ہم وہ کچھ نہیں جانتے جو ہمیں تاریخ نہیں بتاتی۔ وہ کیا؟ مثلاً یہی کہ نور جہاں ایک مظلوم عورت تھی جو اپنے اندر کے سارے دکھ زر برق لباس میں چھپا کر محل کے اندر قیدیوں کی طرح بسر اوقات کرتی رہی۔
امور مملکت میں مصروف بادشاہ کے پاس اتنی فرصت کہاں تھی کہ وہ نور جہاں کے دل میں جھانکتا جو عورت پہلے تھی اور ملکہ بعد میں۔ میرا جی چاہتا ہے کہ میں عورت نور جہاں کے اندر کا وہ درد پینٹ کروں، اس کے مقبرے کے سنگ مرمر کے نیچے دفن حسرتوں، محرومیوں اور مجبوریوں کی عکاسی کروں۔ پاگل ہو گئے ہو تم؟ اور پڑھو کافکا، کامیو، رسل اور ہکسلے، وہ آ رہی ہیں مسز شیک اپنے ڈنڈے سمیت۔ اگر تم ان خوابوں سے نکل کر حقیقت کی دنیا میں نہ آئے اور یہ ظاہری منظر پینٹ نہ کیا تو وہ تمہیں فیل کر دیں گی۔ جلدی کرو، برش ہلاؤ، وہ آ رہی ہیں۔ اس کے بعد فطرت مجبوراً گندم کا کھیت پینٹ کرنے لگا جس کے درمیان کیکر کا خاردار درخت کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مسز نصرت طلباء اور طالبات کے کینوس دیکھتے ہوئے فطرت کے اس پاس آئیں اور اس کے بائیں کندھے کے پاس کھڑی ہو گئیں۔ اس نے فطرت کے کینوس کا بغور مطالعہ کیا اور کہا، گڈ، آپ خوش ہیں میری پینٹنگ سے؟ ہاں، تم خوب پینٹ کرتے ہو۔ تمہارا اینگل اور تصویر کمپوزیشن میں اتنے کھو جاتے ہو کہ اس کی تکنیکی پہلوؤں کو نظر انداز کر دیتے ہو۔ مثلاً اس تصویر کا پرسپیکٹو ہی دیکھ لو، اسے درست کرو پہلے۔ تھینک یو مس، میں انشاءاللہ اپنے سبجیکٹ میں نہ کھونے کی کوشش کروں گا۔ مس نصرت ایک پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اگلے طالب علم کے پاس چلی گئیں۔ دوپہر کے کھانے کا وقفہ ہوا تو سب نے مل کر پکنک لنچ کھایا۔ زوبی، آشا اور یعقوب اپنے اپنے ٹفن ساتھ لے آئے تھے جو سب کو پیش کیے گئے۔ کسی نے بوٹی لے لی، کسی نے کباب اٹھا لیا۔ فطرت کیلا چھیل کر کھانے لگا۔ لنچ بریک کے دوران ہلکی پھلکی گپ شپ ہوتی رہی جو پروفیسر سعید کی مداخلت سے جلد ہی سنجیدہ بحث کا رخ اختیار کر گئی۔ انہوں نے کہا، پچھلے 1.5 سال میں آپ نے آرٹ کے متعلق اچھا خاصا مطالعہ کر لیا ہوگا، آئیے ذرا اس کے عمومی پہلوؤں کے بارے میں بات ہو جائے۔ فطرت نے فوراً کہا، ضرور سر، ضرور۔ ہاں تو فطرت، پہلے آپ ہی بتائیے کہ زندگی میں آرٹ کا کیا رول ہے؟ سر، میرے خیال میں فن یا فنکار کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ ناظرین کو وہ کچھ دکھائے جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتا۔ مثلا لاہور کی مال روڈ کو ہی لے لیجئے، اس پر چلنے والی ٹریفک، دکانیں، لوگوں کی آمد و رفت، سارا ہنگامہ سب لوگ دیکھتے ہیں۔ اس لیے اگر کسی آرٹسٹ نے یہی منظر ہو بہو کینوس پر منتقل کر دیا تو میرے خیال میں اس نے کوئی تیر نہیں مارا۔ لیکن اس فیشنیبل علاقے میں، دولت کی اس ریل پیل کے عین وسعت میں، اگر ایک معذور شخص اپنے سامنے کپڑا بچھائے بھیک مانگ رہا ہے اور اس کے کپڑے میں کوئی راہگیر، کوئی کار سوار، کوئی پیدل سیر کرنے والا ایک پیسہ بھی نہیں پھینکتا، تو میرے خیال میں یہ ہے کہ اصل موضوع جو سچے فنکار کو پوری دیانت کے ساتھ پینٹ کرنا چاہیے اور معاشرے کو یہ آئینہ دکھانا چاہیے۔ پروفیسر سعید نے منور سے کہا، آپ فطرت سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں سر، میں تو آرٹسٹ کو، خواہ وہ شاعر ہو، ادیب ہو یا مصور، ہمیشہ خوشیوں کا متلاشی سمجھتا ہوں اور معاشرے میں اس کا رول یہی ہے کہ وہ خوشیاں تلاش کرے اور اپنے فن کے ذریعے دوسروں تک پہنچائے، ورنہ اس کی تصویر بدوضع ہو جائیں گی، انہیں کوئی نہیں خریدے گا، انہیں کوئی اپنے ڈرائنگ روم میں نہیں سجائے گا۔ فطرت نے منور کی بات کاٹتے ہوئے کہا، سر یہی تو میرا بنیادی اعتراض ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ گریٹ آرٹ صرف زیبائش کی چیز نہیں، یہ گھروں، بنگلوں یا محلوں کی ڈیکوریشن کا آئٹم نہیں، یہ زندگی کی تلخ سے تلخ حقیقتوں کو پہچاننے اور ان کا اظہار کرنے کا نام ہے۔ مسز شیک نے ایک نیا موضوع چھیڑ دیا، آپ لوگ یہ بتائیے کہ فنکار اپنا مٹیریل کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ زوبی نے جھٹ جواب دیا، بازار سے، ساری چیزیں مل جاتی ہیں آج کل لوکل مارکیٹ میں۔ پروفیسر ڈین نے پوچھا، کیوں فطرت؟ فطرت نے کہا، سر میرے خیال میں ایک سچا اور عظیم فنکار اپنا مٹیریل یا خام مواد خارجی عناصر سے نہیں، اپنے اندر سے حاصل کرتا ہے۔ خارجی عناصر تو صدیوں سے موجود ہیں اور موجود رہیں گے، کھیت، درخت، پہاڑ، آسمان، بادل، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایک فنکار درخت، کھیت یا پہاڑ کو کس طرح دیکھتا ہے۔ کیا وہ پہاڑ کو محض برف پوش چٹانوں کا مجموعہ سمجھتا ہے، یا اس کے اندر فن آتش فشاں مادے کا تصور کر کے کانپ اٹھتا ہے، یا اس میں سونے چاندی کے ذخائر کا تصور کر کے خوش ہو جاتا ہے؟ یعنی اصل بات فنکار کے اپنے احساسات کی ہے، نہ کہ خارجی حالات کی۔ اندرونی احساسات اور خارجی صورتحال کا درمیانی تعلق ہی وہ کنجی ہے جس سے فن پارہ تخلیق پاتا ہے۔ سر، میں اگلے دن 17ویں صدی کے یورپی آرٹ کے متعلق پڑھ رہا تھا۔ مجھے یہ جان کر سخت حیرت ہوئی کہ اس زمانے میں ایک مشہور پینٹنگ کی بنیاد یہ واقعہ ہے کہ بروڈس کی بیوی پورشیا نے دہتے انگارے نگل کر خودکشی کر لی۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر اپنے اندر انگارے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ وہ خارجی انگاروں کا محتاج نہیں رہتا۔ بحث خاصی دیر تک جاری رہی جس میں فطرت اپنے ٹھوس دلائل کے ساتھ پیش تھا۔ دوپہر کے کھانے اور بحث مباحثے کے بعد لڑکے لڑکیاں دوبارہ اپنے اپنے کینوس کے پاس چلے گئے۔ اب انہیں ڈھلتی دھوپ میں ایک تصویر بنانا تھی۔ پروفیسر ڈین نے سب کو بتا دیا کہ وہ اپنا اپنا کام 6 بجے سے پہلے ختم کر لیں، کیونکہ اس کے بعد روشنی بھی ختم ہو جاتی ہے اور لوگ مقبرہ جہانگیر کی سیر کرنے بھی آ جاتے ہیں۔
سب طالب علم اپنے اپنے کینوس پر مگن ہو گئے۔ اساتذہ وقفے وقفے سے ان کا کام دیکھتے رہے۔ مس نزہت جو فطرت پر خاص توجہ دیتی تھی دوبارہ اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کچھ دیر فطرت ہاتھ کے بغیر پینٹ کرتا رہا، پھر اس نے رک کر کہا، "اینی کمنٹس مس؟ میں تمہیں بتانے ہی والی تھی کہ تمہاری تصویر میں ایک بنیادی غلطی ہے۔ فطرت نے حیرت اور اشتیاق سے پوچھا، وہ کیا؟ وہ یہ کہ تم نے اس تصویر میں جو دھوپ پینٹ کی ہے وہ پاکستان یا مقبرہ جہانگیر کی دھوپ نہیں ہے، یہ تو کرۂ شمالی کے کسی ملک کی دھوپ ہے، جاپان، منگولیا، شمالی امریکہ یا کینیڈا کی دھوپ۔ ہماری دھوپ تو بڑی چمکیلی اور چلبلی ہوتی ہے، تم نے اسے بالکل ڈل بنا دیا ہے۔ میں نے کلاس میں بھی بتایا تھا کہ ہر دھوپ، ہر شفق اور ہر سایہ ایک طرح صبح کا سایہ کچھ اور ہوتا ہے اور شام ڈھلے کا سایہ کچھ اور، ایک میں آغاز یا عروج کا عنصر ہوتا ہے اور دوسرے میں زوال اور اختتام کا۔ اسی طرح آپ موسم بہار اور موسم خزاں کی دھوپ کے فرق کو کبھی نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ایک دھوپ زندگی آمیز اور جائیت کی آئینہ دار ہوتی ہے، دوسری دم فراق یا یاسیت کا پتہ دیتی ہے۔ تم تو شاعر ہو، اس فرق کو خوب سمجھ سکتے ہو۔ تھینک یو مس، میں انشاءاللہ آئندہ خیال رکھوں گا۔ 6 بجے کے قریب پروفیسر سعید کے اشارے پر بس کے ڈرائیور نے ہارن بجانا شروع کر دیا۔ تمام لڑکوں اور لڑکیوں نے اپنا اپنا سامان سمیٹا اور بس میں سوار ہو گئے۔ ایک دن فطرت حسب معمول صبح صبح تیار ہو کر یونیورسٹی گیا تو پتہ چلا کہ کسی غیر ملکی سربراہ کی آمد کی خوشی میں یونیورسٹی سمیت تمام تعلیمی ادارے ایک دن کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ کئی اور طلباء و طالبات بھی فطرت کی طرح صبح کا اخبار پڑھے بغیر آ گئے تھے۔ فطرت کا جی چاہا کہ وہ دوستوں کے ساتھ لان میں بیٹھ کر گپ لگائے یا مال روڈ پر سیر کرنے نکل جائے، لیکن کتابوں اور رسالوں کی کوشش اسے لائبریری میں لے گئی۔ وہ شیلف سے ایشیائی آرٹ پر ایک کتاب نکال کر پڑھنے لگا۔ وہ خاصی دیر تک مطالعے میں مگن رہا۔ خوش قسمتی سے کوئی بھی لڑکا یا لڑکی لائبریری کی طرف نہ آئے۔ وہ سمجھا اچھا ہوا، سب لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس چلے گئے ہیں۔ وہ کاپی نکال کر نوٹس لینے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آشا اور فرحت ادھر آ نکلی۔ دونوں اس کی ہم جماعت تھیں اور اکثر اکٹھی پھرتی رہتی تھیں۔ آشا درمیانی قد کی ایک سنجیدہ طبیعت لڑکی تھی جس کا کردار اس کے چہرے کی طرح بے داغ تھا۔ اس کا شمار یونیورسٹی کی حسین ترین لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ وہ گرمیوں میں عموماً سفید لباس پہنتی تھی اور سفید چادر اوڑھ کر آتی تھی جس میں اس کا دہکتا ہوا گلابی چہرہ اور دہکنے لگتا تھا۔ وہ یونیورسٹی میں آ کر چادر اتار دیتی تھی اور واپس گھر جاتے ہوئے دوبارہ اوڑھ لیتی تھی۔ اس کے حسن کے چرچے بہت تھے لیکن ان 2 سالوں میں وہ کسی اسکینڈل میں ملوث نہیں ہوئی تھی۔ لڑکے سے بات کرنا اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے۔ وہ ایسی مغرور بھی نہ تھی، بات تو سب ہم جماعتوں سے کر لیتی تھی لیکن کسی کے ساتھ بے تکلف نہیں ہوتی تھی۔ وہ قریب رہ کر بھی دور ہوتی تھی اور دور رہ کر بھی قربت کا احساس دلاتی تھی۔ اس کے ساتھ گھومنے والی فرحت آشا کے بالکل برعکس تھی۔ ٹھگنا سا قد، محاسوں اور چھائیوں سے بھرا ہوا چہرہ۔ وہ کپڑے بھی رنگ دار پہنتی تھی اور وہ بھی ایسی جن سے اس کی فائن آرٹس کی طالبہ ہونے کے بجائے دیہاتی گوارن ہونے کا زیادہ پتہ چلتا تھا۔ یونیورسٹی کے طلباء و طالبات اس بے ہنگم جوڑی کو دیکھ کر اکثر تعجب کیا کرتے تھے۔ کئی لڑکوں نے زندگی کی دوسری بے جوڑ باتوں کی طرح اس بے ہنگم جوڑے کی بھی کئی توضیحات نکال رکھی تھی۔ کسی کا خیال تھا کہ آشا دل پھینک قسم کے عاشقوں کو اپنے آپ سے دور رکھنے کے لیے فرحت کو نظر بٹورے کی طور پر ساتھ رکھتی ہے۔ کسی کا کہنا تھا کہ فرحت، جسے کوئی منہ نہیں لگاتا تھا، لڑکوں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے آشا کو استعمال کر رہی ہے۔ بہرحال جتنے منہ اتنی باتیں، پتہ نہیں کون کس کو کس مقصد کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ اب تو صورتحال یہ تھی کہ فطرت بڑی توجہ سے نوٹس لے رہا تھا کہ دونوں بیویاں حملہ آور ہو گئیں۔ آشا نے دل منہ لینے والے انداز میں کہا، فطرت صاحب، تھوڑا سا وقت ہوگا آپ کے پاس ہمارے لیے؟ فطرت نے کتاب بند کر کے مسکراتے ہوئے کہا، آلویز۔ پھر لمحے بھر کے توقف کے بعد خود ہی کہنے لگا، لیکن آپ کو یہ کیسے احساس ہوا کہ میرے پاس وقت نہیں ہے آپ کے لیے؟ فرحت نے لقمہ دیا، جب دیکھو زوبی آپ کو ساتھ لیے پھرتی ہے، کبھی راوی کے کنارے، کبھی شالیمار، کبھی باغ جناح، ہماری طرف تو آپ توجہ ہی نہیں دیتے۔ یہیں بیٹھیں گی یا کیفیٹیریا چلیں؟ فطرت نے فرحت کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، ہم وہیں سے آ رہی ہیں، چائے وائے پی کر، یہیں ٹھیک ہے۔ پھر آشا کے بجائے فرحت نے جواب دیا، اچھا تو کیا حکم ہے میرے لیے؟ یہ کہہ کر فطرت نے اشتیاق بھری نظروں سے آشا کی طرف دیکھا۔ حسب معمول آشا سے پہلے فرحت بولی، دراصل امتحان بہت قریب آ گئے ہیں، ہم آپ سے نوٹس ادھار لینا چاہتے ہیں۔ کس پرچے کے؟ بتاؤ نا۔ آشا تم بھی بولو نا، ادھر تو کہہ رہی تھی کہ فطرت علیحدہ مل جائے تو یہ کہہ دوں وہ کہہ دوں۔ فرحت نے کہا، ہٹ باتونی کہیں کی۔ آشا نے فرحت کو دھتکار دیا
اور فطرت سے بڑے میٹھے انداز میں بولی، مجھے 2 پرچوں میں کمی محسوس ہو رہی ہے۔ جی فرمائیے۔ ایک ایشیائی آرٹ کے بارے میں اور دوسرے پوسٹ امپریشنیٹ پیریڈ کے متعلق۔ آپ فکر نہ کیجیے، جو کچھ میرے پاس ہے حاضر ہے، میں کل لیتا آؤں گا۔ ہم 1 ہفتے میں کاپی کر کے نوٹس لوٹا دیں گے۔ فرحت نے خوامخواہ خوشگوار گفتگو کو بھونڈے طریقے سے ختم کر دیا۔ وہ دونوں چلی گئیں۔ فطرت لائبریری بند ہونے تک وہیں بیٹھا پڑھتا رہا۔ پچھلی پہر وہ ہاسٹل میں غسل خانے سے نہا کر واپس آ رہا تھا۔ تولیہ اس کے کندھوں پر تھا اور صابن دانی ہاتھ میں کہ لان میں بیٹھے ہوئے محمود، نصرت اور عارف نے زور سے کہا، شہزادے، جب سے لڑکیوں کے چکر میں پڑے ہو اپنے دوستوں کو بھول ہی گئے ہو۔ فطرت برا منانے کے بجائے مسکراتا ہوا ان کے پاس آ گیا، تولیہ اور صابن دانی بینچ پر رکھی اور خود ان کے ساتھ گھاس پر بیٹھ گیا۔ ہاں، اب کرو بات، کیا فرما رہے تھے آپ یعنی عارف صاحب؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ عزیزم فطرت کہ وہ کیا بھلے دن تھے جب تم فیصل آباد میں گھاس پھوس چر کر نئے نئے لاہور آئے تھے۔ تمہیں کوئی نہیں جانتا تھا، تم اتنے بڑے فلاسفر اور آرٹسٹ بھی نہیں تھے۔ ہم جیسے سادہ لوگوں میں بیٹھتے تھے، گپ لگاتے تھے، اب تو خواب ہو گئے ہیں وہ دن۔ نہیں یار، نہیں یار کا کیا مطلب؟ پہلے تم نے ٹیوشن کے بہانے اس کار والی کے ساتھ باہر جانا شروع کیا، پھر زیبا اور طلعت کے چکر میں رہے، اب سنا ہے آشا کے چکر میں ہو۔ لیکن وہ نظر بٹوا جسے فرحت کہتے ہیں، آشا کو اکیلے نہیں چھوڑے گی۔ بھائی کیا باتیں کر رہے ہو؟ نصرت نے کہا، یار ہم بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تمہارے ڈپارٹمنٹ سے 2 گز کے فاصلے پر ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے۔ ایسی باتیں تو میلوں میں پھیل جاتی ہیں، ہم تک نہیں پہنچیں گی کیا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایم اے تو تم کر ہی لوگے، سچ سچ بتاؤ کہ شادی کے لیے کون سا دانہ چنا ہے؟ یار ایک سے ایک بڑھیا ہے فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ میں، پتہ ہوتا تو ہم بھی اکنامکس کے بجائے فائن آرٹس میں داخلہ لے لیتے۔ فطرت چپ رہا۔ محمود نے کہا، کیوں فطری برا مان گئے؟ بھائی شادی کا معاملہ اتنا ہی راز کا معاملہ ہے تو ہم زور نہیں دیں گے۔ ویسے یونیورسٹی ساری جانتی ہے۔ کیا جانتی ہے؟ یہ کہ اگر تمہاری نظر حسن پر ہے تو آشا یا زیبا کو ترجیح دو گے، اور اگر دولت پر ہاتھ مارنے کا ارادہ ہے تو زوبی تمہارا چوائس ہوگی۔ بولو غلط ہے کیا؟ سراسر غلط۔ تو صحیح کیا ہے؟ صحیح بتا دیا تو تم یقین نہیں کرو گے۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور تقریباً ایک زبان ہو کر کہا، اگر تم سنجیدگی سے اصلی بات یعنی وچلی گل بتا دو تو ہم یقین کر لیں گے۔ اصلی بات یا وچلی گل یہ ہے کہ میری نظر حسن پر ہے، نہ دولت پر۔ تو سچ پوچھو تو مجھے بہت ہی حسین اور بہت ہی امیر لڑکیوں سے خوف آتا ہے، ان سے ڈر لگتا ہے۔ فطرت کی سنجیدگی کو توڑتے ہوئے محمود نے کہا، اچھا تو فرحت کو پک اپ کر لو، نہ حسین ہے نہ دولت مند۔ سب نے مل کر کہکا لگایا اور بات ہنسی مذاق میں اڑ گئی۔ فطرت اپنا تولیہ اور صابن دانی اٹھا کر کمرے میں چلا گیا۔ ایم اے فائنل کے امتحانات بالکل قریب آ گئے تو مسز نادرہ شیخ، پروفیسر افتخار، پروفیسر سعید، پروفیسر ڈین اور مس نزہت نے پوری کلاس کو جمع کیا اور فرداً فرداً ہر طالب علم سے پوچھا کہ اس کا پسندیدہ آرٹسٹ کون ہے اور کیوں۔ پھر ممتحن صاحبان کے ساتھ سب طالب علموں کی ملاقات ہوئی تاکہ امتحان کے لیے تصویر کے موضوع کا انتخاب کیا جا سکے۔ منتخب شدہ موضوع پر ابتدائی طور پر ہر طالب علم نے 3 اسکیچ بنانے تھے۔ پہلے پسندیدہ آرٹسٹ کی بحث شروع ہوئی۔ مقبول نے کہا، چغتائی۔ مسز شیخ نے پوچھا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہاں کہو۔ پروفیسر سعید نے اس کی ہمت بندھائی، وہ بڑی خوبصورت عورتیں بناتا ہے، نوکیلی پلکیں، تیکھے نقوش، نازک مگر صحت مند جسم۔ سننے والے زیر لب مسکرا دیے۔ منیر سے یہی سوال پوچھا گیا تو اس نے کہا، اللہ بخش۔ کیوں؟ پروفیسر افتخار نے پوچھا۔ شاید اس کی ایک وجہ یہ ہو کہ وہ دیہی زندگی کی عکاسی کرتا ہے اور میرا بچپن بھی دیہات میں گزرا ہے، لیکن اس کی اصل خوبی یہ ہے کہ وہ دیہاتی منظر پینٹ کرتے وقت اصل سے بے وفائی نہیں کرتا، لیکن اسے کینوس کرتے ہوئے بڑی مہارت کے ساتھ گاؤں کی ساری غلاظت، گوبر اور کیچڑ وغیرہ حذف کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی تصویر میں گاؤں کا منظر اصلی منظر سے زیادہ حسین لگتا ہے۔ گڈ۔ ہاں فطرت، آپ کا پسندیدہ آرٹسٹ؟ سر، میرا پسندیدہ آرٹسٹ وان گوف ہے، اس لیے نہیں کہ وہ یورپی ہے اور مجھے کسی قسم کا کمپلیکس ہے، بلکہ اس لیے۔ یہی نکتہ تو ہم جاننا چاہتے ہیں، مسٹر ڈین نے کہا۔ وان گوف کو پسند کرنے کی 3 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ جب وہ پوری احتیاط کے ساتھ ایک لوکیشن کا انتخاب کرتا ہے تو اسے کینوس پر منتقل کرتے وقت اسے ایڈٹ کرتا ہے، یعنی اس کی غیر ضروری تفصیلات حذف کر دیتا ہے اور اس کے اصل خد و خال واضح کر دیتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ محض ریپریزنٹیشنل آرٹسٹ نہیں ہے، وہ جدید آرٹ کا بانی ہے جو ریئلزم، حقیقت پسندی کو مکمل طور پر ترک کیے بغیر ایکسپریشنزم کی داغ بیل ڈالتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ وہ
بھی میری طرح جذباتی ہے اور تیز تیز جذبات کے اظہار میں تیز تیز برش چلاتا ہے۔ وہ اپنے جذبات کو جیومیٹریکل تناسب پر قربان نہیں کرتا، وہ جذبات کو تصویر کی جان سمجھتا ہے اور اظہار کے آداب اور طریقوں کو ثانوی حیثیت دیتا ہے۔ یوں باری باری تمام طلباء اور طالبات سے ان کے پسندیدہ فنکاروں کے متعلق رائے معلوم کی گئی۔ پھر آدھے گھنٹے کا وقفہ ہوا۔ وقفے کے بعد امتحانی تصاویر پر بات ہونے لگی۔ منیر نے کہا، میں دیہاتی آدمی ہوں، اپنے دیہات کا منظر پینٹ کروں گا۔ غروب آفتاب کا منظر، جب ہلکی ہلکی تاریکی آہستہ آہستہ گاؤں پر اترنے لگتی ہے، مویشی اپنے اپنے کھونٹے پر چارہ کھا رہے ہوتے ہیں، مرغیاں دانہ دن کا چگ کر واپس اپنے دربوں میں آ رہی ہوتی ہیں اور چولہوں سے سیال سلیٹی رنگ کا دھواں آسمان کی طرف اٹھنے لگتا ہے۔ مجھے یہ سین بہت پسند ہے اور اجازت ہو تو میں اس کو پینٹ کرنا چاہوں گا۔ ممتحنوں نے موضوع کو پسند کیا، البتہ یہ تاکید کر دی کہ اللہ بخش کی نقل کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ زوبی سے پوچھا گیا تو اس نے کہا، میں ایک آئیڈیل بنگلہ پینٹ کرنا چاہتی ہوں، شہر سے دور پہاڑ کی چوٹی پر، جس تک پہنچنے کے لیے ایک بل کھاتی سڑک جاتی اور رولز رائس گاڑی جب اس سڑک کی بجری سے گزرے تو شہنائیاں بجے اور بنگلے تک پہنچتے پہنچتے جل ترنگ بول اٹھیں۔ کیوں فلاسفر فطرت، تم نے کیا سوچا؟ مس نصرت نے کہا، اگر آپ لوگ اجازت دیں تو میں ایک بڑا کینوس پینٹ کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی بڑا، جس کے دائیں اور بائیں کنارے پر دو بڑے بڑے ستون ہوں، ایک ستون حضرت آدم اور دوسرا مائی حوا، اور ان دو ستونوں کے درمیان ساری کائنات ہو، اپنے تمام غموں، اندوہوں، مسرتوں اور حسرتوں کے ساتھ۔ مس نصرت تعجب سے اپنی آنکھیں تیز تیز جھپکنے لگی۔ ایک ممتحن نے کہا، یہ بہت بڑا موضوع ہے جسے تم نوعمر آرٹسٹ کے قابو میں نہیں آ سکے گا۔ کلاس کے پچھلے حصے سے کسی نے بھپتی کستے ہوئے کہا، آدم اور حوا کے نیوڈ تمہیں کون پینٹ کرنے دے گا؟ کسی منچلے نے سر ڈیسک کے نیچے کر کے آواز لگائی، آدم کو 3 پیس سوٹ اور حوا کو بنارسی ساڑی پہنا دو۔ مسز نادرہ شیخ نے خشمناک نگاہوں سے کلاس کی طرف دیکھا اور وہاں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اسی طرح مختلف موضوعات زیر بحث آتے رہے اور سادہ اور عام فہم موضوع منظور ہوتے رہے، لیکن فطرت سے کہا گیا کہ وہ آخر میں ممتحن صاحبان سے دوبارہ ملے اور اسی دوران کوئی اور موضوع بھی سوچ لے۔ جب سب لڑکے لڑکیاں فارغ ہو گئے تو پروفیسر سعید نے کہا، فطرت بہت ذہین لڑکا ہے، غیر معمولی تخلیق صلاحیت کا مالک ہے۔ مس نصرت نے کہا، لیکن نان کنفرمسٹ ہے، وہ دوسروں سے ہٹ کر کوئی نئی چیز تخلیق کرنا چاہتا ہے۔ وہ ضرور کرے گا۔ دراصل تخلیقی لحاظ سے نان کنفرمسٹ ہونا اچھی بات ہے، لیکن ایسے شخص کے لیے معاشرے میں ایڈجسٹ ہونا مشکل ہو جاتا ہے، ایک ممتحن نے رائے دی۔ مسز نادرہ شیخ نے کہا، وہ بات کی بات ہے، ہماری فوری کام ان کا امتحان لینا ہے، پہلے اس کی بات کریں۔ تھوڑی دیر بعد فطرت کو دوبارہ بلوایا گیا۔ کیوں فطرت، کچھ سوچا آپ نے؟ جی ہاں، ایک سوشل موضوع ہے۔ ہاں بتائیے۔ میرے ذہن میں ایک ایسی تصویر آ رہی ہے جس میں ایک جاگیردار تخت نما پلنگ پر بیٹھا فرشی حقہ پی رہا ہے، اس کے مزارے سامنے زمین پر بیٹھے ہیں، درمیان میں جگہ خالی ہے جہاں ایک مزارے کو جاگیردار کی مرضی کے خلاف ووٹ دینے کی سزا دی جا رہی ہے۔ ایک بڑا کٹا شخص چمڑے کا لمبا سا جوتا، تیل میں بھگویا ہوا جوتا، پے در پے اس کی سیاہ پیٹھ پر برسا رہا ہے۔ متواتر پٹائی کے نشان پیٹھ پر صاف نظر آ رہے ہیں۔ جاگیردار کا دل نہیں پسیجتا، لیکن مزارے کی پیٹھ پر برسنے والے جوتے کے اپنے چمڑے سے خون رسنے لگتا ہے، بے جان چمڑے سے۔ یہ رستا ہوا خون اس تصویر میں صاف نظر آ رہا ہے جس میں ایک ہٹا کٹا شخص جوتا ہوا میں لہرائے ہوئے ہے۔ ممتحن فطرت کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ پروفیسر افتخار نے کہا، یہ تو فیوڈل سوسائٹی کے خلاف ہے۔ مسٹر ڈین نے کہا، اس میں اشتراکیت کی بو آتی ہے۔ پروفیسر سعید نے کہا، یہ موضوع امتحان کے لیے موضوع نہیں ہے۔ پھر آپ لوگ جو کہتے ہیں میں پینٹ کر دیتا ہوں، فطرت نے مایوس ہو کر کہا۔ دراصل فطرت نان کنفرمسٹ ہونے کے باوجود انقلابی نہیں تھا اور یہی اس کا اصل المیہ تھا۔ وہ پٹے ہوئے موضوعات سے ہٹ کر پینٹ کرنا چاہتا تھا، وہ پٹے ہوئے راستوں کو چھوڑ کر اپنی راہ الگ تلاش کرنا چاہتا تھا، لیکن اس میں ہر شے کو توڑنے پھوڑنے اور تہس نہس کرنے کی ہمت نہ تھی۔ اس پر ذاتی اور خاندانی حالات کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے ضد کی اور ممتحنوں کی مرضی کے خلاف کوئی تصویر پینٹ کر دی تو وہ اسے فیل کر دیں گے، وہ آرٹسٹ نہیں بن سکے گا اور اس کی ماں ساری زندگی دوسروں کے برتن مانجتی رہے گی۔ اس نے اپنا جواب دہرایا، سر جیسے آپ کہتے ہیں میں کر لیتا ہوں۔ پروفیسر افتخار نے کہا، میں ایک موضوع تجویز کرتا ہوں جو زیادہ پٹا ہوا نہیں ہے، وہ ہے بھی تمہارے ذوق کے مطابق۔ جی فرمائیے۔
فطرت، تم قیام پاکستان کے وقت مہاجرین کی ہجرت پینٹ کرو، جب لاکھوں عورتیں، مرد اور بچے گرتے پڑتے پاکستان پہنچے۔ ان کے جسموں اور چہروں پر تھکاوٹ کے آثار تھے، لیکن آنکھوں میں امید کی کرن تھی، آزادی کی کرن، اپنے نئے گھر کی کرن۔ ٹھیک ہے سر، فطرت نے کہا اور لائبریری میں جا کر گم سم بیٹھ گیا۔